اگر آپ پی ٹی آئی کی باتیں سنیں تو لگتا ہے اس پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ عمران خان ہے، ان کی رہائی ہے اور یہ سارے معاملات ہیں۔ اگر آپ گورنمنٹ کا دیکھیں تو سیریسنس کا یہ حال ہے کہ آج انٹیریئر منسٹر صاحب نے بلوچستان پہ بات کی تو وہ بھی ایک ڈیول پرپس تھی۔ پی سی بی کے ہیڈ کوارٹرز میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، پہلے اس پہ بات کی، پھر کرکٹ کی بات کی۔ دنیا میں کوئی ملک ہوتا وہاں پہ اگر 23 لوگ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں مارے جاتے، اگر وہاں پہ 10 لا انفورسمنٹ کے لوگ شہید ہوتے، اس کے علاوہ بھی 8 لوگ اس میں سے اغوا بھی ہوئے ہیں اس میں سے، جن کو آئی ڈی کارڈز دیکھ کے جتنے پنجابی تھے ان کو مارا بھی گیا اور ان کے آئی ڈی کارڈز دیکھ کے اغوا بھی کیا گیا، تو پورے ملک میں ایک تباہی ہوتی۔ ابھی آپ نے ابتدائی میں سنا عمر ایوب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس لیے بائیکاٹ آؤٹ کیا کہ پارلیمان میں ہم بات کرنا چاہ رہے تھے بلوچستان میں اور بلوچستان کی بات نہیں کرنے دی گئی۔ اگر آج بلوچستان میں بات نہیں کرنی نیشنل اسمبلی میں تو پھر نیشنل اسمبلی کس لیے بیٹھی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ گورنمنٹ اپنی جوڈیشل ریفارمز پش تھرو کرے، اس لیے کہ پی ٹی آئی اپنا شو ڈالے۔ ان دا مین ٹائم آپ کے لوگ درجنوں کے حساب سے مارے جا رہے ہیں بسوں سے اتار کے۔ یہ پرائرٹیز ہیں ہمارے پولیٹیکل سرکلز کی، پھر کہتے ہیں بات کیا کریں۔ پھر گورنر چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب کو جب لایا گیا تھا تو آپ کو یاد ہے ان دنوں میں نے اپنے پروگرام میں اسٹوری بریک کی تھی کہ سرفراز بگٹی اگلے وزیر اعلیٰ ہوں گے، اور اس کی میں نے آپ کو ریزننگ بھی دی تھی کہ 2 سوچیں ہیں بلوچستان کے اوپر، ایک ڈائیلاگ اینڈ نیگوسیشنز، دوسرا ہے ہارڈ لائن۔ اب نظر آ گیا ہے کہ ہارڈ لائن چیف منسٹر آئے ہوئے ہیں اور ہارڈ لائن کی وہ بات بھی کر رہے ہیں۔ ہارڈ لائن ہوگی کیا کیپیسٹی ہے اس وقت؟ کیا جو اس وقت ہماری چومکھی لڑائی چل رہی ہے، ملک کے اندر انتشار پھیلا ہوا ہے، ایسٹرن بارڈر گرم ہے، ویسٹرن بارڈر گرم ہے، ہم کہاں کھڑے میں ہیں؟ یہ آج بلوچستان میں جو ہوا ہے رات کو، یہ انپریسیڈنٹڈ تھا اس لیول پہ جس طرح ہوا ہے، کیونکہ ایک جگہ اٹیک نہیں تھا، 2 جگہ نہیں تھے، یہ سائمنٹینیسلی بہت جگہ حملے ہوئے اور بڑے کھلے طریقے سے ہوئے۔ جو کلات کے اسسٹنٹ کمشنر تھے وہ بھی نیرلی اسکیپ کیے۔ ٹھیک ہے 21 لوگ مارے گئے ہیں ان کے ٹیررسٹوں کے اور سب کچھ، بٹ دا ایشو از کہ جو بار بار ان پروگرام سے ہم بات کرتے تھے بلوچستان ایک پاؤڈر کیک بن گیا ہوا ہے، کسی بھی سمے پھٹ سکتا ہے۔ آج وہ ڈیبیٹ دوبارہ آ گئی، اور وار ٹائم ایشو ہے یا یہ پولیٹیکل ایشو ہے؟ کیونکہ جیسے انہوں نے کہا آج چیف منسٹر بلوچستان نے، ہم کس سے بات کریں؟ ایکسپلوٹیشن تو ہو رہی ہے، بالکل انڈیا کا پیسہ بھی لگ رہا ہے، کچھ گلف سٹیٹس بھی پیسے لگا رہے ہیں، سب لگا رہے ہیں، امریکن پیسہ، سب کے پیسے لگ رہے ہیں ڈیجیٹل ویسے، لیکن کسی سے تو بات کرنی ہے۔ ابھی تو ان باتوں سے یہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس شاید کوئی آئیڈینٹیفائڈ دشمن بھی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ہی سیریس ایشو ہے، اس پہ ہی بات کریں گے۔ اور ان دا مین ٹائم آج عمران خان صاحب کے جو جرنلسٹوں سے بات کی، پھر وہاں پہ ایک ٹیمپریچر ایک اور لیول پہ چلے گئے۔ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے کچھ ہوا تو ذمہ دار جنرل عاصم منیر اور ڈی جی ISI ہوں گے۔ میرے ساتھ عملے کو 4تھی بار تبدیل کر دیا گیا ہے، اور یہ میرے کھانے کو بھی چیک کرتے تھے کہ اس میں زہر ہے کہ نہیں ہے، اور بار بار یہ سب کچھ ISI کنٹرول کرتی ہے۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں مجھے کچھ ہوا تو آپ ڈی جی ISI ذمہ دار ہوں گے۔ ساتھ ہی وہاں کہتے ہیں کہ لوگوں کو فوج سے محبت بھی بہت ہے، سو بلو ہاٹ بلو کولڈ بھی چل رہا ہے۔ لگتا ہے کہ کوئی سینس آف پرائرٹیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ دیکھتے ہیں کہ آج گورنمنٹ اس وقت کہاں کھڑے ہیں، کیا ہے، اور بلوچستان پہ بھی بات کریں گے، پی ٹی آئی کی پالیٹکس کی بات کریں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ جہاں مولانا فضل الرحمان کل تک تلوار ان کی میان سے ویسے نکلتی نہیں ہے، اور کسی وجہ سے نکلتی ہے، میان میں جاتی بھی کسی وجہ سے، اینڈ سڈنلی انہوں نے بھی اناؤنس کر دیا کچھ دن پہلے کہ میں اپنی تحریک چلاؤں گا، میں پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے نہیں کروں گا۔ پھر وہ زرداری صاحب چلے گئے، ان پہ کال آن کیا، وہ ایک نئی بحث شروع ہوگی کہ شاید کوئی مکمکہ ہو گیا۔ آج حافظ حمداللہ صاحب نے کہا ہے کہ جی وہاں پہ کوئی جوڈیشل پیکیج کی بات نہیں ہوئی، بٹ یو نو پالیٹکس میں ہر چیز بعد میں نکلتی ہے، تو اٹس اے ویری ویری ڈینجرس ٹائم فار پاکستان۔ اس پہ دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ بڑا سینئر لوگ ہیں اور سیریس لوگ ہیں کیونکہ میک شیڈ سم لائٹ آن۔ قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر، بہت شکریہ۔ خرم دستگیر صاحب ہیں، یہ دونوں فارمر فیڈرل منسٹرز ہیں، خرم دستگیر صاحب کا بہت شکریہ۔ پی ٹی آئی سے اگین فارمر منسٹر فار فائنانس اینڈ ہیلتھ کے پی تیمور جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور پروگرام کے درمیان میں ہو سکتا ہے ہماری بات چیف منسٹر بلوچستان سے بھی ہو۔ قاہرہ صاحب لیٹ می اسٹارٹ ود یو۔ اگر آج وہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بات نہیں کرنی تھی، انہوں نے واک آؤٹ کیا، اگر آج نیشنل اسمبلی نے بلوچستان میں بات نہیں کرنی تو کس پہ کرنی ہے؟ بلا شبہ یہ بات درست ہے مالک، میں کیونکہ اس موقع پہ اتنی شہادتوں کے بعد اگر ہم نے بلوچستان پہ بات نہیں کرنی، بلکہ یہ تو گورنمنٹ کا اپنا ایجنڈا ہونا چاہیے تھا کہ اس پہ بات کی جائے، نہیں کی کرنے دی گئی، اور کیا ایجنڈا آج پل ہوا مجھے نہیں پتا، بٹ
میں اپنی قوم کے اسی جذبے کے ساتھ، آپ بھی، میں بھی، ہم سب، ساری قوم آج رنجیدہ بھی ہے اور اس کو کنڈیم بھی کرتی ہے. ہم ایکٹس آف ٹیرر کو کنڈیم تو کرتے رہتے ہیں، لیکن جو اس سے فائٹ کرنے والی فورسز ہیں ان کی بھی شہادتیں ہو رہی ہیں، عوام کی بھی شہادتیں ہو رہی ہیں، اور ہم مورد الزام بھی ٹھہرائے جا رہے ہیں، سیاستدان بھی اور ہماری فورسز بھی. لیکن مالک ایک چیز میرا خیال یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم صرف الزام برائے الزام لگاتے رہیں، اپوزیشن حکومت کو کہے گی، حکومت، کچھ اپوزیشن کے لوگ جو ہیں وہ کہیں گے ہماری لا انفورسمنٹ کے رویے ٹھیک نہیں ہیں، کچھ اس کو پولیٹیکل کوسچن بنائیں گے. ہمیں سیریسلی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ لوگ، کچھ ہمارے، وہ کسی بری نیت سے نہ صحیح، لیکن ہماری اس سوسائٹی کا ایک بڑا حصہ سوسائٹی کو کسی تبدیلی کے ساتھ آگے لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ بہت تیزی سے تبدیلیاں چاہتا ہے. لیکن ایک بڑا حصہ وہ بھی ہے جو ان ساری تبدیلیوں کو روک کے پرانے نظام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے. اس ملک کی ملائیت ہے، وہ اس ملک کی سٹیٹس کو کی بہت ساری فورسز ہیں، بہت ساری جو ہمارے ادارے. لیکن ملائیت والے جتنے ہیں ان کو پولیٹیکلی آپ بھی کوٹ کرتے ہیں، ان کو ریاستی ادارے بھی انہی کو جا کے کوٹ کرتے ہیں. آپ لوگوں نے خود ان کا وزن ڈسپرپورشنٹلی بڑھا دیا سب نے. ایسا ہی ہے، یہ بھی بات درست ہے. لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے نا مالک کہ جب ہم ہماری فورسز کا اور حکومتوں کا ڈرے ہوا ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر کہیں سے کہیں زوردار طریقے سے یا کوئی جواب جو ریاست کو دینا چاہیے کسی خاص موقع پہ، اگر وہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے یا لا انفورسمنٹ اس طرح ہوتی، میں کسی کے آپ نے کل پرسوں ایک بیان بڑا اچھا دیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ ہم ڈری ہوئی ریاست کی طرح، ایسے ہم ہیں ڈرے ہوئے لوگ. لیکن بلوچستان میں آخری چھوٹا سا جملہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی بھی گورنمنٹ، یہ ہو کوئی اور ہو، عمران خان ہو، جو بھی گورنمنٹ کوئی ایکشن کرنا چاہتی ہے، ہمت کرتی ہے، تو اس کے اوپر بہت ساری لائبلٹی آپ بھی کھڑی کر دیتے ہیں، اپوزیشن بھی کھڑی کر دیتی ہے. تو یہاں پہ پھر ہاتھ بن جاتے ہیں. لیکن بلوچستان میں مذہبی اینگل کم ہے، بلوچستان میں مذہبی جماعتوں کا وہ زور نہیں ہے جو اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہاں دو موومنٹس ہیں، یعنی بلوچ نیشنلزم کے نام پہ ایک پوری موومنٹ ہے جس کو پولیٹیکل سپورٹ بھی رہی ہے یا اس کو پولیٹیکل اینگل بھی رہا ہے، لیکن اس کا اینگل پاکستان کے خلاف بھی رہا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. جس طرح پی ایم ایل این کو بھی لے لیتے ہیں نا، خرم دستگیر. خرم صاحب یہ بتائیں، پی ٹی آئی نے واک آؤٹ کیا کہ ہمیں نہیں بات کرنے دی گئی بلوچستان کے اوپر. آپ اس کو کسی بھی طریقے سے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. میرا تو خیال تھا کہ شاید آج وزیر اعظم آئیں گے اور وزیر اعظم کو آ کے ہاؤس کے اندر سٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی بلوچستان کے اوپر. 23 لوگ کا قتل عام ہوا ہے، 8 ابھی اغوا ہوئے ہیں، ہمارے 14 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں. انہوں نے ایک آرمی انسٹالیشن کے اوپر اٹیک کیا، وہ بھی آخری تعداد تک ریپلس تو ہو گیا لوگ، لیکن وہاں بھی کوئی شہادتیں بھی شاید ہوئی ہیں، اور یہ جو لانتی قسم کے ٹیررسٹ ہیں ان کی موتیں بھی ہوئی ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، لگ رہا ہے کہ اس وقت بلوچستان ورچولی لگتا ہے ان اسٹیٹ آف وار، جس طرح یہ 24 گھنٹے میں ہوا. اور یہ تاریخ 26 اس لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہے نواب اکبر بگٹی کی یہ تاریخ ہے جس دن وہ مارے گئے تھے غار کے اندر. تو اس کو اس سے بھی لنک کیا ہوا انہوں نے، اور جو آپریشن بی ایل اے وغیرہ نے نام دیا اس کو، اس کا ٹرانسلیشن کروں تو آپریشن طوفان بنتا ہے. انہوں نے تو ورڈ جو یوز کیا تھا وہ ہیروف تھا، لیکن وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ طوفان ہے، اور ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اکا دکانی کریں گے، ہم کھل کے سامنے آئیں گے. اگر اس وقت وزیر اعظم نے بات نہیں کرنی قوم سے، اگر اس وقت پارلیمان نے کھل کے ایک یونیفائڈ سٹانس نہیں لینا، تو کیا یہ پارلیمان صرف فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن کے اوپر بحث کرے گی یا عمران خان کے 3 مقدمات پہ بحث کرے گی؟ واٹ از دس پارلیمنٹ فار؟ اگر آج بلوچستان، آج تو چاہیے تھا سارا ایجنڈا سسپینڈ ہوتا اور اس کو ہنگامی بنیاد پہ اٹھا کے اسی پہ بات ہوتی. کیوں نہیں ہوا؟ جی میں آپ سے جو ہے وہ ڈس ایگری نہیں کروں گا. آج ضرورت تو یہی تھی کہ بلوچستان پر بات ہوتی. وہاں پرائیویٹائزیشن کا بل پاس ہو رہا ہے. آئی مین لک ایٹ اٹ. خون میں سڑکیں خون سے لال ہوئی ہوئی ہیں، یہ پرائیویٹائزیشن کا بل پاس کر کے خوش ہے گورنمنٹ.